درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام صلی اللہ علیہ وسلم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلیں خاموش ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات سننا ہے تو بڑی توجہ ادھر رکھیں. جیسا کہ ابھی تک ہم سبھی نے بدعت کا بیان سنا ہے, ہم نے سنا کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے. میں کل کی بات روزانہ اس لیے دوہرا دیتا ہوں, ممکن ہے کوئی شخص کسی کام کی وجہ سے نہ آ سکا ہو تو مختصر بالکل شارٹ میں اس چیز کو بیان کر دوں تاکہ اگر کوئی نہ بھی آ سکا ہو تو اس معلومات سے محروم نہ رہے, کیونکہ معلومات بہت ضروری ہے آپ کے اور ہمارے لیے. سوال یہ تھا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے, اور کیا اس بدعت کا ثبوت حدیث شریف سے بھی ملتا ہے؟ تو کل ہم نے اس بارے میں ایک حدیث شریف سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی اچھی چیز کو رائج کرے گا, اچھی چیز پھیلائے گا, جب تک اس چیز پر عمل کیا جاتا رہے گا ان سب کا ثواب اسی بندے کو ملتا رہے گا, ان کو بھی ملے گا اور ان سب کا ملا کر کے اس بندے کو بھی ملے گا. اور بدعت اس لیے ابھی حدیث شریف سے واضح ہوئی کہ اگر کسی نے امت میں بری چیز کو رائج کیا تو جب تک اس بری چیز پر گناہ پر عمل کیا جاتا رہے گا تو جس نے اس کی ابتدا کی ہے ان سب کا گناہ ملا کر کے اس شخص کو بھی ملے گا. تو ہمیں پتہ چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے, اور اس کا ثبوت ایک دم بالکل صحیح طور پر حدیث شریف سے ہمیں ملتا ہے. آج وضو کا بیان سنیں گے, وضو کرنے کا طریقہ. اچھا یہ بڑی کمی ہے کہ میں کئی مرتبہ وضو بناتا ہوں, وضو خانے میں تو کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس طرح موقع نہیں مل پاتا اور مناسب نہیں ہوتا سب کے سامنے کہنا. تو یہ بہت اہم چیز ہے, توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ہمیں معلوم نہیں ہوتا مگر کئی جگہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے وضو میں خامی رہی یا پوری طریقے سے مکمل ہوا. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, یہ کچھ سنتیں بتا رہے ہیں, پھر مسواک کرے, اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے, پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے. پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے, پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے. پہلے سیدھا ہاتھ دھو لے, پھر الٹا ہاتھ دھو لے. دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے, یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے. دونوں ہاتھ ایک ساتھ ٹوٹی کے نیچے نہ رکھیں, پہلے سیدھا ہاتھ دھو لے, پھر الٹا ہاتھ دھو لے. پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے, پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے, یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے. یہ بھی سنت ہے, آپ نے ناک صاف کی, یہ ایک سنت ہو گئی. اور ہماری زبان میں ناک سنگنا جس کو بولتے ہیں, آپ جب یہ کریں گے تو یہ بھی ایک الگ سنت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ پوری ناک صاف کرنا ایک سنت ہو گیا. آپ نے ناک میں پانی چڑھایا یہ ایک سنت, آپ نے چھوٹی انگلی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کی یہ دوسری سنت, اور آپ نے ناک کو سینکا یہ تیسری سنت. تو صرف وضو کرنے میں اللہ نے کتنی سنتیں اپنے محبوب کی رکھی ہیں. دیکھیں, چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں, پھر پورا چہرہ دھوئے, یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر پانی بہائے. اچھا, پانی بہانے کی تعریف سن لیں. پانی بہانا جس کو کہتے ہیں, عام طور پر ہم چہرے پر جو دونوں ہاتھوں سے پانی مارتے ہیں چہرہ گیلا تو ہو جاتا ہے, مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ کی تری لگی ہوتی ہے, وہاں تک پانی پہنچ نہیں پاتا. پانی بہنا اس کو بولیں گے کہ ہر بال کی جگہ پر, آپ کی چمڑی کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے بہیں. صرف اگر کسی نے ہاتھ گیلا کر کے چہرہ گیلا کر بھی دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا, اگرچہ اس کا پورا چہرہ گیلا دکھے گا لیکن اس کا وضو نہیں ہوگا. ہر بال کی جگہ سے ہر چمڑی کے چھوٹے چھوٹے حصے پر سے کم از کم 2 قطرے پانی بہ جانے کو ہم دھونا کہیں گے, اس کو پانی بہنا کہیں گے. تو جب بھی وضو بنانا شروع کریں تو کوشش کیا کریں جب چلو بھریں تو پانی اوپر سے ڈالنا شروع کریں. جب آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو وہ بہتے بہتے نیچے آ ہی جائے گا اور تمام جگہ پر پانی بہ جائے گا, اور جتنا بہے گا اتنے میں آپ کا وضو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. دیکھیں, پانی چڑھائے, پھر پورا چہرہ دھوئے, یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک. اچھا, کسی نے سوال کیا تھا کہ بال اگنے کی جو جگہ ہے, کئی لوگوں کے بالکل سر اوپر سے خالی ہوتا ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے دھونا شروع کرے, بولے جہاں پیچھے سے اس کے بارے میں وہاں سے. تو ایسا نہیں ہوتا. طبیعتاً عموماً فطرتاً جو بال اگنے کی جگہ ہے وہ آپ سبھی کو معلوم ہوتی ہے, عموماً جہاں پیشانی کی چوڑائی ختم ہو رہی ہوتی ہے, سر کی گولائی شروع ہو رہی ہوتی ہے, یہی جگہ ہے. اگر کسی کے بال نہیں بھی ہیں سامنے کی طرف بہت پیچھے سے, تو اس کو پیچھے سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. فطرتاً جہاں سے بال اگتے ہیں, جہاں سے بالوں کی شروعات ہوتی ہے,
وہ وہیں سے دھوئے گا، انشاءاللہ اس کا وضو ہو جائے، اس کو بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ کوہنیاں شامل ہیں، ایسا نہیں کہ کوہنی تک اگر کسی نے ہاتھ دھو لیے تو سمجھے کوہنی تک دھونا، وضو کے طریقے میں جب بھی کوہنی تک بولا جائے گا تو اس میں کوہنی شامل رہے، ہم کوہنی تک بول کر کے کوہنی کو خارج نہیں کریں گے، کوہنی تک یعنی کوہنی سمیت ہاتھ دھوئے، کوہنی کو چھوڑے گا نہیں بندہ، کوہنی تک ہاتھ دھوئے گا، انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، ہر مرتبہ 3 بار حصے پر پانی بہائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، ہاتھ اس طرح لٹکا کر کے کوہنی سے پانی ڈالنا شروع نہ کرے، بلکہ انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا شروع کرے اور پانی نیچے کی طرف جانا چاہیے۔ ایک بس میں سفر کر رہے تھے تو ایک سائنس پڑھنے والا لڑکا بیٹھا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں کچھ دنوں پہلے آپ کے وضو کے اس کی حکمت جان لے اور سمجھ لے کہ پانی اوپر سے کیوں ڈالا جاتا ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ ہاتھ تو وضو میں اس طرح بھی دھو سکتے ہو، کوہنی لٹکا کر کے، چاہیں تو پانی اوپر سے نیچے لا سکتے ہو، مگر اوپر سے پانی نیچے لانے کی وجہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی، تو میں نے پڑھتے اس چیز اس نتیجے تک میں پہنچا تاکہ اگر جب پانی اوپر سے ڈالا جائے گا تو جو بالوں کے نیچے کی جگہ ہے، بالوں کے نیچے کی جو جگہ ہے، یعنی پانی جب بہے گا تو آپ کے بال بیٹھ جائیں گے پانی کے ساتھ، تو بالکل اس بال کی جو نیچے کی جڑ ہے، جو نیچے کی جڑ ہے وہاں ممکن ہے کہ پانی صحیح سے نہ پہنچے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی پہنچ بھی گیا تو اندر جڑ تک پانی نہیں پہنچے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس جگہ پر کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی کیٹانو ہے تو ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ نہ ہو سکے۔ تو بولے آپ لوگ جو وضو میں اوپر سے پانی ڈالتے ہو اس میں حکمت ہے، میں نے ریسرچ کی اس پر، تو پتا چلا کہ جب پانی اوپر سے ڈالا جائے گا تو پوری جڑ میں پانی پہنچے گا اور ہاتھ پر کسی بھی جگہ بیکٹیریا کیٹانو ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، وہ قدرتاً ختم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوٹوں کا دور تھا، لوگ لوٹوں میں یا برتن میں وضو کرتے تھے تو چلو بنا کر کے دوبارہ پانی ہاتھ پر ڈال لیا کرتے تھے، مگر اب نل کا دور ہے تو اب اس طرح 3 بار پانی بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اسراف میں شامل ہو جائے گا، یہ پانی ویسٹ کرنا ہو جائے گا۔ آپ اچھے سے ہاتھ دھو لیں اور کوشش کریں انگلیوں سے ہاتھ پر پانی ڈالنا شروع کریں اور وہ پانی بہتے بہتے نیچے تک آ جائے، اور ہاتھ ملنے کے بجائے کوشش کریں اچھی طرح پورے ہاتھ پر پہلے پانی پہنچ جائے۔ آگے چلیے جناب، انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالیں، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالیں، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ اچھا، مسح کرنے کا طریقہ آپ تمامی حضرات توجہ سے دیکھ لیجیے، میں بتا دیتا ہوں۔ جب بھی مسح کریں گے ہم لوگ، آواز آ رہی نا پورا، تو یہ جو 3 انگلیاں رہیں گی نا ہماری، اس کو چھوڑ دیں گے، شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے، یہ جو 3 انگلیاں رہیں گی ان کو ملائیں گے آپس میں بالکل۔ ہاتھ ضروری نہیں ہے، اگر آپ وضو بناتے ہیں تو عام طور پر ہاتھ گیلا ہی ہوتا ہے، تو الگ سے پانی لے کے اس طرح جو کرتے ہیں سلام پھیرنا، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ، لیکن اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاتھوں میں تری رہنا ضروری ہے، اور وضو بناتے وقت ہاتھ تر ہی رہتے ہیں کیونکہ ہاتھ دھونے کے فوراً بعد ہی مسح کرتے ہیں۔ تو مسح کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ ان تینوں انگلیوں کو اچھے سے ملا لیں، اس طرح ان کو ملا کر کے انہیں کو پیچھے کی طرف لے کر کے جائیں، پیچھے تک لے کر کے جائیں گے۔ ہم میں چوتھائی مسح فرض ہے، یعنی آپ اپنے سر کے 4 حصے کیجیے، چوتھے حصے کو دھونا ہمیں فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ تو ہم پورے سر کا مسح کریں گے، ان تینوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیں گے، شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے، ان تینوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر کے پیچھے کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہ جو جگہ ہے ہماری یہ ٹچ نہیں ہوگی، یہ انگلیاں رہیں گی، ان انگلیوں کو سر پہ رکھ کر کے پیچھے کی طرف لے کر کے آئیں۔ پھر یہ جو نچلا حصہ بچے گا اسی سے سر کا اگلی طرف مسح کریں، اس طرح کریں، یہ پیچھے لے کر کے گئے اور اس حصے کو ہم نے چھوڑ رکھا تھا، اب جب ہاتھ آگے کی طرف لائیں گے تو اب انگلیاں اوپر ہو جائیں گی اور جس حصے کو چھوڑا تھا اسی سے سر کا مسح کریں۔ اب پھر آپ چاہے تو گردن کا مسح کریں، کانوں کا مسح کریں، اور مسح ایک ہی مرتبہ کرنا سننا، 3 مرتبہ مسح کرنے کی یا 3 مرتبہ گردن پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ سائنس کے مطابق دیکھیں یہ جو گردن کا مسح کرنا سنت ہے تو ایک ریسرچ کے مطابق بتایا جاتا ہے جو بندہ دن میں 3 مرتبہ، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، جو بندہ دن میں 3 مرتبہ اپنی گردن پر پانی لگا لے، اپنی گردن کو تر کر لے، انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ آخری سانس تک کبھی پاگل نہیں ہوگا، اس کی عقل کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو 3 نہیں بلکہ 5 مرتبہ یہ موقع دیا کہ میرا امتی جنون اور پاگل پن سے بچا رہے۔ تو مسح کرنے میں کئی سنتیں ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، حضور کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا، پروردگار عالم اپنا قرب عطا فرماتا رہے گا۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں، جو داڑھی والے حضرات ہیں جن کی داڑھی ہے، یہ کنفیوژن رہتا ہے،
اگر کسی کی داڑھی اس طرح ہے، بیچ میں گیپ ہے، یا داڑھی ہلکی ہلکی ہے، چمڑی دکھ جاتی ہے اندر کی، تو اس بندے کے لیے چہرہ دھونے میں ضروری ہے کہ چمڑی تک پانی جائے، اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا موڑا پانی داڑھی پر ڈال لیا اور اوپر سے چہرہ پوری طرح دھو لیا۔ جس بندے کی داڑھی ہلکی ہلکی ہو، داڑھی ہونے کے باوجود اندر سے چمڑی اگر اس کی دکھ رہی ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اندر تک پانی پہنچائے۔ اور کسی کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے، بالکل جیسے آپ دیکھیں حاجی صاحب کی داڑھی دیکھیں، اس طرح اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو تو اس کے لیے دل کا اطمینان کافی ہوگا، یعنی وہ پوری کوشش کرے پانی اندر تک پہنچانے کی۔ جب اس کے دل کو تشفی ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں پانی اندر تک پہنچ گیا، تو سمجھے اس کا چہرہ دھل گیا۔ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، آپ ہاتھ ملا کر کے اس طرح اگر پھیریں گے تو یہ داڑھی کا سنت ہو گئے، یہ داڑھی کی سنت ادا ہو گئی۔ اور جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر آگے پیچھے کریں گے تو یہ آپ کی ہاتھوں کی سنت ادا ہوگی۔ اور پیر کی انگلیوں کا خلال، پیر کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں حضور کریم نواز رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ یاد آتا ہے۔ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، آپ کی ایک مرید آپ کو وضو بنوا رہے تھے، وضو بناتے بناتے حضور کریم نواز رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اب مرید پریشان ہو گئے، کہا کہ ایسی کیا خطا ہوئی مجھ سے کہ حضرت وضو بناتے بناتے رونے لگے۔ مرید اس بات سے پریشان کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، وضو بنوانے میں حضرت کی گستاخی بے ادبی ہوئی ہو اور حضرت میری خطا کی سبب رو پڑے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا یا حضور مرشد آپ کو کس بات نے رلایا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی؟ کیا میں نے آپ کا دل دکھایا؟ مجھ سے ایسا کوئی کام ہوا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی؟ کہا کہ نہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا حضور پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا بنی؟ کہا کہ اتنا کمزور ہو چکا ہوں، بڑھاپا اس عمر کا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ وضو بنا لیا لیکن کمزوری کے سبب پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہتا ہوں، حضور کی سنت ہے، اس سنت پر کمزوری کی اس وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں حضور کی سنتوں کا کس قدر، یہ تو ان کی اولاد ہے، یہ تو ان کی آل ہے۔ اور دیکھیں اگر اولاد نہ فرمان بھی ہو نا تو باپ کے لیے اولاد اولاد ہوا کرتی ہے، مگر اولاد ہونے کے باوجود ان کو اپنے نانا کی، اپنے دادا کی، اپنے بابا کی سنتوں کا اتنا خیال ہے، تو ہم تو پھر بھی امتی ہیں، ہمیں اپنے آقا کی سنتوں کا کتنا خیال ہونا چاہیے۔ تو جب پیر آپ لوگ دھو لیں تو پیر کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پیر کی جو چھوٹی انگلی ہے، سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی ہے، اس میں آپ انگلی ڈال کر خلال کرنا شروع کریں۔ انگلی ڈال کر کے گھما کر کے نکال دیں گے تو سمجھیے خلال ہو گیا ایک انگلی کا۔ اب چھوٹی انگلی سے دوسری طرف آئیں، یہاں خلال کرتے کرتے انگوٹھے تک آئیں۔ سیدھے پیر سے جب شروع کریں گے تو چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور جب الٹے پیر کا خلال کرنا شروع کریں گے تو پھر انگوٹھے سے شروع کریں گے، یعنی بالکل اس طرح ترتیب سے آئیں گے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ تو آ رہی نا بات آپ کو؟ ہاں، تو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں گے، انگوٹھے تک آئیں گے، اور پھر الٹے پیر کے انگوٹھے سے شروع کریں گے، انگوٹھے سے چھوٹی انگلی کی طرف آئیں گے۔ اس طرح 10 انگلیوں کا خلال ہو گیا، اور وضو بناتے بناتے آپ نے چند ہی منٹ میں نہ جانے حضور کی کتنی سنتوں پر عمل کر لیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا علم دین حاصل ہو اس پر عمل کرنے کی، اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی، اور اپنے رشتہ دار، اہل و اقارب، دوستوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی، لغزش، خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لبتے ہو لا الہ الا اللہ۔